السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو پی جی سی آن لائن لیکچرس۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا چوتھے چیپٹر کا ٹاپک چل رہا ہے انتخاب مواد والا۔ تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے داخلہ رجسٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ داخلہ رجسٹر اور اس کے 15 خانوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو بھی نئی کتاب آتی ہے تو داخلہ رجسٹر میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس کے 15 خانوں میں مختلف قسم کی انفارمیشن لکھی جاتی ہے ترتیب وائز۔ وہ 15 خانے بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیے تھے۔ طلب نمبر بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ طلب نمبر کیا ہوتا ہے۔ اس داخلہ رجسٹر میں اندراج کے بعد جو اگلا نیکسٹ سٹیپ ہے، جو نیکسٹ اگلا مرحلہ ہے، وہ ہے دیگر ٹیکنیکل امور۔ دیگر ٹیکنیکل امور میں کچھ ہم اور کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کون سے کام کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل کہ کتاب پر ہم ادارے کی ملکیتی مہر لگاتے ہیں۔ جس ادارے کی وہ کتاب ہے، جس لائبریری کی وہ کتاب ہے، اس لائبریری کی، اس ادارے کی بنی ہوئی مہر جو ہے وہ کتاب کے پہلے صفحے پر، ان صفحے عنوان پر وہ ہم ملکیتی مہر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کتاب کے پشت بیک سائڈ والے حصے پہ ہم یہ طلب نمبر کی جو ہے وہ ایک چٹ بنا کر کتاب کے سپائن پہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ حصہ جو ہے وہ کتاب کا سپائن کہلاتا ہے۔ یہ حصہ بھی نہیں اور یہ حصہ بھی نہیں، بالکل یہ والا حصہ کتاب کا سپائن کہلاتا ہے۔ تو یہ کتاب کے نچلے حصے پر جو ہے وہ ہم ایک سٹکر کی صورت میں طلب نمبر جو ہے وہ بنا کر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر نمبر 3 سٹیپ پہ ہم ایک کتابی سلپ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کتاب کے بالکل شروع میں گتے کے اندر والی سائڈ پہ جس ادارے کی لائبریری کی، جس ادارے کی وہ کتاب ہے، جس لائبریری کی کتاب ہے، اس ادارے کی چھپی ہوئی ہم ایک سلپ لگاتے ہیں۔ سلپ کا سائز جو ہے وہ اپنے ادارے کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کا سائز کوئی مینشن نہیں ہے کہ اس کا سائز یہ ہوگا۔ یہ جتنی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے اتنی بڑی یا چھوٹی یہ سلپ ہوتی ہے۔ اس کو ایکسیشن سلپ بھی کہتے ہیں، داخلہ نمبر سلپ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ادارے کے ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس پہ کیا انفارمیشن درج ہوتی ہے جی؟ اس پر متعلقہ ادارے کا نام ہوتا ہے، داخلہ نمبر لکھا ہوتا ہے، طلب نمبر لکھا ہوتا ہے، اور تاریخ آمد یعنی جس تاریخ کو کتاب لائبریری میں آئی ہے وہ والی ڈیٹ یہاں پر مینشن ہوتی ہے۔ آگے نمبر 4 پر جی کتابی جیب۔ جس طرح عام ہماری پاکٹ کپڑوں پہ لگی ہوتی ہے، ویسے ہی ایک ہم جیب کاغذ کی بنا کر ہم کتاب کے بالکل اینڈ پر جہاں پہ گتا ہوتا ہے تو گتے کے اندرونی طرف، اینڈ والی سائڈ سے گتے کے اندرونی طرف ایک جیب چسپاں کرتے ہیں جس کا سائز 3 × 5 انچ ہوتا ہے۔ یعنی کہ 3 انچ جو ہے وہ اس کی لمبائی اور 5 انچ جو ہے اس کی چوڑائی۔ لمبائی ضرب چوڑائی ہوتا ہے تو 3 × 5 انچ کی سائز کی ہم ایک کتابی جیب لگاتے ہیں۔ اب کتابی جیب کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جی کہ ہم نے کتابی جیب میں کتابی کارڈ کو رکھنا ہوتا ہے۔ کتابی کارڈ کو رکھنا ہوتا ہے۔ کتابی کارڈ ہم نیکسٹ سٹیپ پہ کتابی کارڈ کو ڈسکس کریں گے۔ کتابی کارڈ رکھتے ہیں۔ کتابی جیب کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ متعلقہ ادارے کا نام لکھا ہوتا ہے اور کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ کیا ہدایات لکھی ہوتی ہیں؟ کہ کتاب آپ کو 14 دن کے لیے ایشو کی گئی ہے، 14 دن کے بعد آپ نے متعلقہ ادارے کو کتاب واپس کرنی ہے۔ اگر آپ کتاب 14 دن کے اندر واپس نہیں کرتے تو آپ کو فی یوم کے حساب سے جرمانہ ہوگا، اور کتاب آپ نے حفاظت سے استعمال کرنی ہے۔ اس طرح کی کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ پھر جی ہم نے 5ویں نمبر پر کتابی کارڈ بنانا ہے کتاب کا۔ کتابی کارڈ کا جو سائز ہوگا وہ 2 × 4 انچ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ 2 انچ لمبا اور 4 انچ چوڑا ہم نے انچ سائز کا ایک کارڈ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لمبائی ضرب چوڑائی ہوتی ہے۔ تو اس پہ کیا چیزیں لکھنی ہے؟ اس پہ متعلقہ ادارے کا نام ہوگا، یعنی جس ادارے کی لائبریری ہوگی، جس ادارے کی کتاب ہوگی، اس ادارے کا نام ہوگا۔ طلب نمبر لکھا جائے گا، داخلہ نمبر لکھیں گے اور طلب نمبر کے آگے اس طرح ڈیش لگا دیں گے لکھنے کے لیے، داخلہ نمبر لکھنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ داخلہ نمبر جو ہے وہ داخلہ رجسٹر کے پہلے خانے میں چونکہ داخلہ نمبر لکھا جاتا ہے تو داخلہ رجسٹر سے دیکھ کر داخلہ نمبر لکھیں گے۔ داخلہ کتابی سلپ پر بھی اور کتابی کارڈ پر بھی داخلہ نمبر داخلہ رجسٹر سے دیکھ کر لکھیں گے۔ پھر کتاب کا عنوان لکھیں گے، مصنف لکھیں گے، اور نیچے کچھ اس طرح کالم بنے ہوئے ہوں گے جس میں تاریخ اجرا،
تاریخ اجرا سے مراد یعنی جس ڈیٹ کو آپ نے کتاب قاری کو ایشو کی ہے وہ والی ڈیٹ لکھیں گے، اور جس ڈیٹ کو وہ قاری کتاب واپس کرنے آئے گا وہ والی ڈیٹ واپسی کی جب کتاب واپس آئے گی تب لکھیں گے۔ پھر ہے جی مستعیر کا رول نمبر یا رکنیت نمبر اگلے کالم میں ہوگا، یعنی جو بندہ کتاب 14 دن کے لیے پڑھنے کے لیے لے کے جا رہا ہے اس کا نام لکھیں گے۔ مستعیر کا مطلب ہے ادھار لینے والا، تو مستعیر کا نام لکھیں گے اور اس کا رول نمبر ہے۔ اگر کوئی تعلیمی لائبریری ہے تو اس کا رول نمبر ہوگا، اگر تعلیمی لائبریری نہیں ہے، عوامی لائبریری ہے، خصوصی لائبریری ہے یا کسی اور قسم کی لائبریری ہے تو لائبریریاں اپنے قارئین کو ایک مخصوص نمبر الاٹ کرتی ہیں جسے قاری کا رکنیت نمبر کہتے ہیں، تو وہ رکنیت نمبر جو ہے وہ اگلے والے کالم میں لکھ دیں گے۔ نمبر 6 پہ جو ہے وہ ہم تاریخ نامہ چسپاں کریں گے کتاب کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ والا جو پیج ہوگا اس کے اوپر والے سرے پر نیچے کی طرف ایک کتابی سلپ چسپاں کریں گے جس کا سائز جو ہے وہ 3 × 5 انچ ہوگا، 3 انچ چوڑی اور 5 انچ اس کی لمبائی ہوگی، لمبائی ضرب چوڑائی ہوگی۔ تو اس سائز کی ہم ڈیٹ سلپ بنائیں گے، اس پہ کیا لکھا ہوگا، متعلقہ ادارے کا نام ہوگا، کچھ اس پہ اسے کالم بنے ہوں گے، جس پہلے کالم میں داخلہ نمبر ہوگا جو داخلہ رجسٹر سے دیکھ کر لکھائیں گے، پھر طلب نمبر کتاب کا لکھیں گے جو بھی طلب نمبر ہم نے بنایا ہے، طریقہ کار میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سمجھایا تھا۔ پھر ہے جی اس طرح کے 4 کالمز بنے ہوں گے، یہ 2 کالم میں نے بنایا ہے، جگہ کم ہونے کی وجہ سے 4 کالم بنے ہوں گے۔ پہلے کالم میں تاریخ اجرا یعنی جس ڈیٹ کو کتاب ایشو کی گئی ہے وہ والی ڈیٹ، اور پھر اگلے کالم میں تاریخ واپسی یعنی جس ڈیٹ کو کتاب واپس آئی ہے وہ والی ڈیٹ۔ پھر اگلے 2 کالم میں بھی تاریخ اجرا اور تاریخ واپسی ہوتی ہے۔ جب یہ والے 2 کالم فل ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے 2 کالم سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ بھی فل ہو جاتے ہیں تو پھر اس تاریخ نامے کو اکھاڑ کر اس کی جگہ پر نئی تاریخ نامہ چسپاں کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے کچھ کام ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو کتاب کو نئی کتاب خریدنے کے بعد جب لائبریری میں آتی ہے تو اس پر یہ کچھ کام کیے جاتے ہیں، تب جا کے کتاب جو ہے وہ قابل استعمال ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا ٹاپک ہمارا جو ہے یہ چیپٹر نمبر 4 اینڈ ہو گیا ہے۔ یہ کچھ پریکٹیکل کے حوالے سے یہ بھی ہماری چیزیں ہیں، کتابی سلپ ہو گئی، ایکسیشن سلپ ہو گئی، اس کے مطابق کتابی جیب ہو گئی، کتابی کارڈ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تاریخ نامہ ہو گیا۔ تو ان کی آپ لوگوں نے گھر اس کو کچی پینسل سے پیج پہ بنا کے پریکٹس بھی کرنی ہے اور اس کی چیپٹر کی ایکسرسائز بھی حل کرنی ہے، نہ صرف حل کرنی ہے بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں چیپٹر نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔